اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں امت ڈیجیٹل کا آج کا پوڈ کاسٹ۔ حمیرہ اصغر کی لاش ملی ہے اس کے فلیٹ سے۔ پہلے اطلاع آئی کہ 1 مہینہ پرانی لاش ہے، اور بعد میں اب پوسٹ مارٹم اور دیگر اس کے جو فرانسک رپورٹس ہے اس کے مطابق وہ لاش 6 مہینے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 سال پرانی ہے۔ حمیرہ اصغر کی لاش اگر 6 مہینے پرانی بھی ہے، اگر 1 مہینے پرانی بھی ہے، تو یہ عبرت ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ میری بات سے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو ناراضگی ہوگی، بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک ویلاگ میں جب نور مقدم کیس میں یہ ایشو اٹھایا تھا تو بہت ساری لوگوں کو تکلیف پہنچی تھی، اور کچھ خاص طور پر موم بتی آنٹیاں ان کو بہت تکلیف پہنچی تھی، اور کچھ لوگوں نے، کچھ لبرلز جنہیں کہتے ہیں، میں تو اس کو لبرل مانتا ہی نہیں ہوں کہ لبرلزم ایک الگ چیز ہے، بہرحال نام نہاد لبرل جو ہیں ان کو بھی بہت سخت تکلیف پہنچی تھی۔ لیکن میں نے ایک بات کی تھی کہ جب آپ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ دنیا آپ کو عبرت کے طور پر یاد کرتی ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، کل میں فیس بک دیکھ رہا تھا، ہمارے کچھ ساتھی اس میں احادیث بھی کوٹ کر رہے تھے، اور جب حمیرہ اصغر مرحومہ کے بارے میں کوئی بات لکھی جاتی تو وہ اس پہ طنز کر رہے تھے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ وہ مر چکی ہے۔ میں بھی مانتا ہوں مر چکی ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی تمام منزلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کچھ لوگوں کو عبرت بناتا ہے، کچھ لوگوں کو مثال بناتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آپ کے سامنے ابو جہل موجود ہے، آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے سامنے سیدنا عمر فاروق موجود ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے مثال بنایا، تو ابو جہل کو اس دنیا کے لیے عبرت بنایا ہے۔ آپ کے سامنے یزید موجود ہے، آپ کے سامنے حضرت حسن، حضرت حسین موجود ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو مثال بنایا اور کس کو عبرت بنایا، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی دنیا میں ابو جہل کو قتل کیا گیا ہے، بہت سارے کفار کو قتل کیا گیا۔ تو ان کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو عبرت بنانا چاہتا تھا، ان کو بری طرح ذلیل کرنا چاہتا تھا، اور ان کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سبق دینا چاہتا تھا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرو گے، جب تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راہ سے طلب ہوگے، تو تمہارا انجام ایسے ہی ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتانی تھی اور اللہ نے بتائی۔ بات یہاں پر یہ نہیں ہے کہ حمیرہ اصغر کا قتل ہو گیا، بات یہ ہے کہ حمیرہ اصغر ایک مثال ہے آج کی لڑکیوں کے لیے۔ دیکھیں، جب نور مقدم کے کیس میں نے بات کی تھی تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ جب نور مقدم رات کے وقت جاتی ہے کسی کے یہاں، اور یا دن کے وقت جاتی ہے، اپنے گھر والوں کو بتا کے جاتی ہے، اور اس کے بعد وہاں رہتی ہے، تو یہ بات گھر والوں کو کیسے ریپ دیتی ہے کہ ایک نامحرم کے بعد وہ چلی جاتی ہے۔ اسی طرح حمیرہ اصغر کیس میں، قندیل بلوچ کیس میں، ہر جگہ ایک ہی معاملہ آتا ہے۔ حمیرہ اصغر کیس میں وہ اپنے والدین کو چھوڑ کے کراچی آئی ہوئی تھی لاہور سے، 18 سال کا وہ بالغ ہے، اس کے والدین کا اس کے اوپر کوئی قانونی حق نہیں ہے، لیکن شرعی طور پہ وہ اس بات کا راگ رکھتے ہیں کہ وہ اس کو روکیں گے غلط راستے پہ جانے سے۔ وہ وہاں سے آتی ہے کراچی، اور کراچی میں وہ تنہا رہتی ہے ایک فلیٹ کے اندر۔ اسلام اس بات کو منع کرتا ہے ایک مرد کے لیے بھی کہ وہ تنہا زندگی نہ گزارے، تو ایک عورت کے لیے جس کو ہر وقت سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسلام کی حدود سے تجاوز کرتی ہے وہ، اور وہ اس فلیٹ کے اندر تنہا رہتی ہے، اس کا آنا جانا ہوتا ہے، وہ ماڈلنگ کرتی ہے، اس کے سوشل میڈیا پہ 7 لاکھ فالوورز ہوتے ہیں، لیکن انجام خود عبرتناک ہوتا ہے۔ وہ 7 لاکھ فالوورز 6 مہینے، اگر 6 مہینے کا ہم تعین کر لیتے ہیں، چلے 6 مہینے میں 7 لاکھ فالوورز میں سے 7 بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے تلاش کیا ہو کہ یار یہ کہاں چلی گئی، جو 6 مہینے سے انسٹاگرام یا سوشل میڈیا یوز نہیں کیا۔ ان میں سے 7 بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے سوچا ہو اس کے آس پاس رہنے والے اداکاراؤں نے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اپنا موبائل فون استعمال نہیں کر رہی، کیا وجہ ہے کہ اس نے کال نہیں کی، کیا وجہ ہے کہ یہ رابطہ نہیں کر رہی۔ اور اس بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ آس پڑوس والے، وہ فلیٹ تھا، کوئی نہیں 1000 گز کا بنگلہ نہیں تھا، فلیٹ تھے، آس پڑوس والے موجود تھے، آتے آتے دیکھتے ہوں گے اس کو، وہ 6 مہینے سے نظر نہیں آئی ہے، تو ان کو تو تشویش ہونی چاہیے تھی نا کہ ایک لڑکی رہتی تھی وہ کہاں چلی گئی، کہاں رہ رہی ہے۔ 6 مہینے اس کی لاش پڑی، اس حد تک ہوئی کہ اسے گھٹنے، اس کے کیڑے پڑ گئے، کہ بدبو پھیلی ہوگی، پھر بھی احساس نہیں ہوا۔ مطلب کس حد تک بے حس ہو چکے ہیں ہم لوگ، کس حد تک معاشرہ تباہی کی طرف جا چکا ہے ہمارا۔ آپ کو ادراک کیوں نہیں ہوتا کہ حمیرہ اصغر جیسے کیسز ہمارے لیے عبرت کا انجام ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حمیرہ اصغر کے ساتھ یہ ہوا ہے، اصل بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں بے حسی کتنی پھیل گئی ہے، اور وہ لوگ جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب آج کی لڑکیوں کے لیے حمیرہ اصغر اس وقت عبرت ہے، ان لڑکیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو سوشل میڈیا پر آ کر اپنے آپ کو ناچ کے دکھاتی ہیں، ڈانس کر کے دکھاتی ہیں، ان مردوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سوشل میڈیا پہ لا کے نچواتے ہیں،
اور پوری فیملی کے ساتھ گانے گا رہے ہوتے ہیں، مختلف ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں، صرف آپ کی ریٹنگ کے لیے یا آپ کے پاس سوشل میڈیا کی آپ کی لائکس اور ڈس لائک کے لیے، صرف اس لیے کہ آپ کو اس سوشل میڈیا سے پیسہ مل رہا ہوتا ہے. آپ اپنی عزت کو نیلام کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ، وہ لوگ جو کہ اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد ان عورتوں میں انجام ایسا ہوتا ہے. عمر اصغر نہ جانے کتنے نامحرموں کی اس کے اوپر نظر پڑی ہوگی، نہ جانے کتنے لوگوں نے اس کو ہاتھ ملایا ہوگا، دیکھا ہوگا. میں یہ بات الزام نہیں کہہ رہا، یہ اس کردار کی بات کر رہا ہوں، اس ماحول کی بات کر رہا ہوں جس ماحول میں عمر اصغر کام کرتی تھی. وہ ڈرامے کا ماحول، وہ ایکٹنگ کا ماحول، وہ اسٹیج کا ماحول، وہ ماڈلنگ کا ماحول. آپ کے سامنے سٹوریز نہیں آتی کیا؟ آپ کے سامنے فلمیں بنی ہیں انڈیا کی، اس پہ بہت ساری فلمیں موجود ہیں کہ ماڈلنگ کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اداکارہ بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. بہت تلخ الفاظ ہے نا میرے، بہت مشکل، بہت غصہ آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو سننے کے بعد، گالیاں دے رہے ہوں گے آپ لوگ کہ دیکھو یار بری بیوی کے اوپر الزام لگا رہا ہے. میں حمیرہ اصغر پہ الزام نہیں لگا رہا، میں الزام اس پوری معاشرتی بے حسی پہ لگا رہا ہوں. میں دعویٰ اس بے حسی پہ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے حمیرہ اصغر جیسے کیسز رونما ہوتے ہیں. وہ مردانہ معاشرہ جو کہ حمیرہ اصغر جیسے لوگوں کو کھیلتا ہے، جن کے ساتھ ان کے ساتھ تماشے بناتا ہے، اس کے بعد ان کا انجام یہ ہوتا ہے. اور آج کی عورتیں، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو آپے سے باہر ہو رہی ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ مرد کیا چیز ہے، ہم کیوں اس کی بات سنیں، ان کے لیے یہ عبرت ہے. میں آج کی ان مردوں کے لیے کہتا ہوں جو اپنے گھروں کی خواتین کو اور باہر کی خواتین کو لے کے گھومتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حمیرہ اصغر کے ساتھ تو بہت بڑا المیہ یہ بھی رہا کہ جب اس کے والدین کو فون کیا جاتا ہے تو اس کے بھائی پہلے کہہ دیتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، باپ سے بات کرو. جب باپ کو فون کیا جاتا ہے تو باپ کہتا ہے ہم تو اس کو آگ کر چکے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس کی آخری رسومات تو ادا کریں گے نا. آپ کو غصہ ہے اس سے، ناراضگی ہے اس سے، سب کچھ مانتے ہیں ہم آپ کی بات، لیکن یہاں قصوروار آپ ہیں اس لیے کہ آپ نے اس کے بچپن سے لے کے اس کی جوانی تک وہ تربیت نہیں کی تھی کہ وہ سیدھے راستے پہ رہتی. آپ نے وہ تربیت نہیں کی تھی، والدین نے وہ تربیت نہیں کی تھی کہ وہ ماں باپ کو ماں باپ سمجھتی، بہن بھائیوں کو بہن بھائی سمجھتی، وہ اپنے آپ کو ایک لڑکی سمجھتی، وہ اپنی عزت و احترام، اپنی عزت کی حفاظت کرتی، وہ جانتی وہ کیا ہے. آپ نے نہیں بننے دیا اس کو. آپ نے بچپن سے اس کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے آزادیاں دی ہوں گی، اس کو وہ تمام باتیں کرنے کی اجازت دی ہوگی جو آہستہ رفتہ اس کو اس مقام پہ لیا ہے کہ وہ ماڈل اور پھر ماڈلنگ کی اس دائرے میں چلی گئی. اس لیے ذمہ دار آپ بھی ہیں. پھر والدین فون کر کے کہہ دیتے ہیں ہمارا تعلق نہیں، دفنا دو. کیوں نہیں ہے تعلق آپ کا؟ دفنا دو. آپ کی بیٹی، آپ کی خون ہے وہ، اس لیے آپ کا تعلق بنتا ہے. آپ کو لازماً آنا ہوگا. آج آپ دنیا میں بھی جواب دیں گے اور آپ آخرت میں بھی جواب دیں گے اپنی بیٹی کا، کیونکہ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ جا کے کسی نامحرم کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی. نہ جانے کس نے اس کو قتل کیا یا نہ جانے کس طرح وہ ماری گئی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بات کو بے نقاب کرے گا. جس نے ظلم کیا اس کے ساتھ وہ بھی بے نقاب ہوگا. لیکن حمیرہ اصغر، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ حمیرہ اصغر کی وجہ سے اگر کچھ لڑکیاں سدھر جاتی ہیں، کچھ عورتیں سدھر جاتی ہیں، اگر وہ اپنے دائرے میں آ جاتی ہیں، اگر وہ اس حدود کی پاسداری کر لیتی ہیں، تو یقیناً انشاءاللہ حمیرہ اصغر کامیاب ہے. حمیرہ اصغر کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو حمیرہ اصغر تو بیچاری بچی تھی. میں اس لحاظ سے بچی کہتا ہوں اس کو کہ اس کا قصور یہ تھا کہ اس معاشرے میں وہ آگے بڑھتی چلی گئی، اس معاشرہ اس کو ساتھ کھیلتا چلا گیا. اس کو روکنے والوں نے اس کو روکا نہیں، اس کے والدین، اس کے بھائی، ان لوگوں نے روکا نہیں اس کو. آخری بات میری ان لبرل خواتین سے ہے، وہ موم بتیاں لے کے کیوں نہیں نکل رہی؟ آپ کو پتا یہی حمیرہ اصغر کی جگہ اگر یہی واقعہ کسی مسجد کے مدرسے میں ہوتا، کسی مسجد میں ہوتا، کسی مدرسے میں ہوتا، کوئی مولوی کسی فلیٹ کے اندر اکیلا مارا گیا ہوتا، مر گیا تھا، کوئی دین کا رکھوالا، کوئی مذہبی آدمی کسی روم میں اکیلا مر گیا ہوتا اور اس کی لاش 6 مہینے بعد مل رہی ہوتی، تو یہی موم بتی آنٹیاں باہر نکلتی، یہی موم بتی آنٹیاں باہر نکل کے نعرے لگا رہی ہوتی کہ دیکھو یہ ہے مذہب، یہ ہے دین، یہ ہے معاملہ، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ لوگ پڑے رہتے ہیں، بےحیس لوگ ہیں. آج کیوں نہیں نکل رہی؟ نکلیں باہر، اس بےحیسی کے خلاف باہر نکلیں، بولیں اور اپنی موم بتیاں لے کے باہر آئیں اور آپ بات کریں آ کے اس بات کو جو آپ نے معاشرے کو ڈیولپ کیا ہے، جو آپ نے سوسائٹی کو دیا ہے، جو آپ ایک تہذیب دے رہی ہیں، جو آپ ایک ثقافت دے رہے ہیں اور دے رہی ہیں، اس کا نتیجہ حمیرہ اصغر ہے. آئیں باہر آئیں بات کریں. میں یہاں علماء دین سے بات کرنا چاہتا ہوں. علماء دین کا کام ہے یہ کہ ممبر اور محراب کو استعمال کریں، ممبر اور محراب پہ اس ایشو کو بات کریں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر علماء دین جو ہیں وہ اخبار تک نہیں پڑھتے، وہ ایسے ایشوز کو بات ہی نہیں کرتے. حمیرہ اصغر ایک ٹیسٹ کیس ہے، ان کو جمعے کی خطبات میں اس کو بنانا چاہیے اپنا موضوع، اس میں بات کرنی چاہیے، ان کو مردوں کو بتانا چاہیے تمہارا ذمہ داری کیا ہے.
تم سے کیا پوچھا جائے گا، تم سے اللہ تعالیٰ کی کیا سوال کیا جائے گا، یہ ان کو بات کرنی چاہیے، لیکن وہ بھی بات نہیں کرتے۔ حمیرہ اصغر، نور مقدم اور دیگر کیسز کو اس پہ سیمینارز کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو بتائیں کہ اگر تم اپنی حدود سے باہر نکلو گی تو تمہارا انجام حمیرہ اصغر، قندیل بلوچ، نور مقدم یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، تمہارا انجام یہی ہوگا، اور تم لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ گی۔ یہ لوگوں کو بتائیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موضوع پہ ٹاک شوز کریں، حمیرہ اصغر کو سامنے رکھیں اور ٹاک شوز کریں۔ آپ سیاست سے تھوڑی دیر باہر آئیں، معاشرے کی اصلاح کریں، معاشرے کی تطہیر کریں، معاشرے کی تعمیر کریں، یہ میڈیا کا کام ہے۔ میں ایجوکیشن سیکٹر سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے اندر خاص طور پہ وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز جہاں لبرلزم، جہاں سیکولرزم یا جہاں مادر بدر آزاد لوگ گھوم رہے ہیں، ان سے توقع رکھتا ہوں کہ کاش وہ اس کو عبرت بنائیں، وہ بیٹھیں سوچیں کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو، وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس پورے پاکستان کو، اس پوری سوسائٹی کو، اس پوری مسلم سوسائٹی کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حمیرہ اصغر کی مغفرت فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو معاف کرے اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ حمیرہ اصغر کی اس جگہ پہ آنے کی وجہ حمیرہ اصغر کی اس معاشرہ، اس سوسائٹی اور ہم بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے وہ سوسائٹی ڈیولپ کی اور سوسائٹی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمیں بھی معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی پہ رحم کرے۔ بہت بدترین حالات ہیں۔ خواتین سے، لڑکیوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنی حدود کا خیال کریں۔ مردوں سے میری درخواست ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں اور بہنوں کو باہر آ کے نہ نچوائیں، سوشل میڈیا پہ مت لے کر آئیں اس وجہ سے صرف کہ آپ کو پیسہ ملے، اس سے بچیں۔ امت ڈیٹیل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ میری بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں، اور اگر صحیح لگی ہے تو آپ کمنٹس میں لکھیں، بری لگی ہے تب بھی کمنٹس میں لکھیں، اگر میری بات غلط لگتی ہے تب بھی بتائیے آپ کہ اب میں نے کون سی غلط بات کی ہے، ہو سکتا ہے میں اپنی اصلاح کر لوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حمیرہ اصغر مجرمہ ہے اس لحاظ سے کہ اس نے اپنی حدود کو پھیلانا ہے، اور اس کے قاتلوں کو میں آپ کو بتا دوں اس کے قاتل کون ہیں۔ حمیرہ اصغر کے قاتل یہ موم بتی آنٹیاں ہیں جنہوں نے لبرلزم کے نام پہ ان لڑکیوں کا جینا حرام کر دیا، ان لڑکیوں کو اپنی حدود سے باہر نکال دیا ہے۔ یہ ہے قاتلہ حمیرہ اصغر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔